اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان ٹی وی پاکستان کے ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سیگمنٹ آؤ نماز سیکھیں میں آپ کو ایک مرتبہ ہم پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین محترم، سوالات کا سلسلہ ہے اور یہاں پر ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ دعائے قنوت اگر کسی کو نہ آتی ہو تو وہ کیا کرے۔ تو دیکھیں، نماز کے اندر جو تسبیحات ہیں، نماز کے اندر جو تلاوت ہے، نماز کے اندر جتنی چیزیں ہم ادا کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، اس کے اندر اپنے طور سے کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم اس کو عربک لینگویج کے علاوہ، عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری بات ایک یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنی بھی تسبیحات ہیں یا قرات ہے، یہ اب اگر ہمیں نہیں آتی تو ہمیں سب سے پہلے اس کا سیکھنا ہم پر واجب ہے، کیونکہ دیکھیں اتنا دین کم سے کم ہر شخص کو سیکھنا واجب ہے کہ وہ اپنی عبادات اور اپنے معاملات کو صحیح کر سکے، صحیح طور سے ادا کر سکے۔ اگر نہیں سیکھتا تو گناہ گار بھی ہوگا۔ لہٰذا تمام تسبیحات، دعائے قنوت، التحیات اور دیگر جتنی چیزیں ہیں، درود پاک اور درود پاک کے بعد کی دعا، وہ ساری چیزیں وہ لازمی سیکھے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ پھر بھی چونکہ دعائے قنوت کافی بڑی ہے تو اس کو یاد کرتے کے وقت یا جب وہ یاد کر رہا ہے اس دوران اب وہ کیا کرے، کیا وہ آدھی دعائے قنوت پڑھ لے یا جتنی دعائے قنوت یاد ہو گئی ہے اتنی پڑھ لے؟ تو اس کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ کوئی بھی دوسری دعائے ماثورہ کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں مذکور ہو، قرآن میں یا حدیث میں مذکور ہو، اس کو دعائے ماثورہ، میم الف ثے واو رے ہے، ماثورہ کہا جاتا ہے۔ یہ دعائے ماثورہ ادا کر سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ ادا کر لے، یا پھر اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ والی ادا کر لے، یا پھر اللہم اغفر لنا، اتنی بھی اگر ادا کر لے وہ 3 مرتبہ تو اس کا جو یہ واجب ہے یہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن دعائے قنوت جو ہے وہ سیکھنا لازمی ہے، تمام تسبیحات سیکھنا لازمی ہے اور اس کو اسی طور سے ادا کرنا چاہیے۔ اس دوران جب تک کہ یاد نہیں ہو رہی تو یہ پڑھ سکتا ہے اور مطلب کوشش بھی کرے۔ مثال کے طور پر جب بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں اور انہوں نے بعد میں مسئلہ سنا تو یاد نہیں ہو پا رہی، تو دیکھیں یاد کرنے کی کوشش جو ہے نا وہ تو جاری رکھیں، اسی کے ساتھ ساتھ علماء کرام نے جو رخصت عطا فرمائی ہے اس پر بھی عمل کر لے تو انشاءاللہ اس کی نماز صحیح طور سے ادا ہو جائے گی۔ یقیناً آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی آپ کو ہم سے اگر کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔